بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دلاور حسین چودھری آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ پچھلے ویلاگ میں کچھ باتیں کی تھیں آزادی کا سلسلہ آج کل چل رہا ہے، تو کچھ باتیں فوکس ذرا آزادی پہ رکھیں گے انشاءاللہ ایک دو ویلاگ میں، تو کلیئر کر دیں گے کہ اس آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہاں سے کس کس کو آزاد کرایا جائے۔ تو بات کر رہے تھے، اس میں ایک بات ہوئی تھی اسمبلیوں کی، ہمارے منتخب نمائندوں کی، انتخابی اصلاحات کی، شعور کی، کہ ہمیں جو آزادی ہے وہ کہاں سے شروع کرنی چاہیے، کیسے حاصل کریں گے، شعور کیسے دینا ہے، جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں اس جمہوری سسٹم کے اندر ان کو کیسے آزاد کرنا ہے کہ ان کو بھی اظہار رائے کا حق مل جائے، ان کو بھی تھوڑا ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بھی تھوڑا شعور دیا جائے۔ بل پاس کرانے ہوتے ہیں قوم کے قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے، اس ریاست کی قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے۔ تو اس میں بات کی تھی کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی قانون یا بل پاس کرایا جاتا ہے، جو بھی اقتدار میں پارٹی ہوتی ہے، تو ان کے اوپر لازم ہے اس کے جو منتخب نمائندے ہیں یا اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں یا کوئی اتحادی ہیں کہ وہ ہر صورت میں یس بولیں گے، ان کو نو بولنے کی گنجائش نہیں ہے، یا اپنی رائے دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے، ان کو بل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا چیک کر لیتا ہے کہ اندر سے جو خواتین حضرات باہر برآمد ہوتے ہیں بل پاس کرنے کے بعد، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بل کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، اس بل کا بینیفٹ کیا ہے، لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا، ریاست کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ بہرحال جی بل پاس کر دیا۔ ان کو تو یہ بھی بتایا نہیں گیا کہ پاکستان جس کی آج حقیقی آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں، کہ جب یہ آزاد ہوا تھا تو کن نکات کی بنیاد پہ آزاد ہوا تھا، کن نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آزادی کی تحریک ایک لیگل طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے چلی تھی، اس میں کوئی تلواریں بندوقیں نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ جب یہ تحریک شروع کی گئی ہے ایک پروفیشنل طریقے سے 23 مارچ 1940 کی قرارداد پیش کرنے کے بعد، نکات کے اوپر سارا سلسلہ چلا کہ یہ نکات جن کی بنیاد پہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، نکات ہم نے کتابوں میں تو پڑھے تھے لیکن ہمیں یاد نہیں ہے ابھی۔ جو اسمبلی میں خواتین و حضرات بیٹھے ہیں ان کا میرا خیال ہے کہ پاکستان کن نکات کی بنیاد پہ بنا تھا، یہ تحریک نکات کی بنیاد پہ چلائی گئی تھی، ان کا ایک چھوٹا سا پیپر لے لیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح اس دفعہ گورنمنٹ کے اسکولوں کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں نا جس ایوریج سے، اس سے بھی ایوریج کم نکلے گی۔ یہ شعور دیا ہے ہم نے، جو منتخب نمائندے ہمارے اس قانون ساز اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ آئین تو انہوں نے کیا پڑھنا ہے؟ آئین میں صرف پچھلی بھی ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ آئین میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، اقتدار میں حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، وہ اس میں سے کیا نکال سکتی ہے اپنی بات کرنے کے لیے یا اپنے کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں عوام کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو دوسری طرف سے کچھ پارٹی لیڈر وہ ہر کوئی دعوے کرتا ہے کہ ہم نے عوام کو شعور دے دیا۔ ہاں دے دیا، ضرور شعور دے دیا، باشعور کام بنا دیا۔ میری نظر میں شعور اتنا دیا ہے کہ جو حواس خمسہ میں اس کے شعور موجود تھا نا ہر شہری کے، وہ سارا اکٹھا کر کے اس کے معدے میں ڈال دیا ہے۔ اب سارا شعور اس کے معدے میں جمع ہو گیا ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس کو صرف یہ پتہ ہے 2 × 2 4 روٹیاں، اس کے علاوہ تو اس کو کچھ شعور نہیں ہے۔ دوسرا اس کو اظہار رائے کا حق بتا دیا ہے کہ آپ جو مرضی کہتے جائیں، اپنے اداروں کے سربراہوں کو جو مرضی جو منہ میں آئے آپ کرتے رہیں، ریاست کے خلاف بولیں آپ، فوج کی گاڑیوں کے اگر آگے بیٹھ جائیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر دیکھی جو میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی کہ ایک 7-8 سال کا بچہ وہ فوج کی گاڑی کے آگے بٹھایا ہوا ہے کہ تیرا حق ہے تو اظہار رائے کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، بے شک فوج کی گاڑی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر سوچنا چاہیے سوچنے والوں کو۔ رہ گئی بات دوسری طرف آتے، حکومت ختم ہو گئی عمران خان صاحب کی، اچھی خاصی چل رہی تھی حکومت، چلنے دیتے، بہرحال ختم ہو گئی۔
ایک مبینہ سازش کے تحت حکومت ختم کر دی گئی. وہ سازش کس نے کی؟ کبھی کسی کا نام، کبھی کسی کا، امریکہ کا بھی نام آ گیا، دوسری قوتوں کا بھی نام آ گیا، فوج کو بھی اس میں شامل کر لیا، شاید عدلیہ کو بھی کہیں نہ کہیں شامل کر لیا کہ سارے ہی ایک سازش میں. وہ سائفر کے اوپر جو تحقیق نہیں کر رہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، فوج بھی شامل ہے کہ یہ سائفر آ گیا باہر سے، تو یہ تو بہت بڑی سازش ہوگی. جلد سے جلوس شروع ہو گئے، اس میں بھی عوام کو شور دیا جاتا رہا. آج آ کے آخر میں کیا ہوا؟ فوری الیکشن، کہ جی فوری الیکشن چاہیے، کہ عوام جو ہے اس کو شعور آ گیا ہے، جلسوں میں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، وہ بھی جیتے ہارے جا رہے ہیں، تو فوری الیکشن ہو جائیں تاکہ نئی منتخب حکومت بن جائے. نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جب تک جو ہمارا سسٹم ہے، انتخابی سسٹم جو ہے، جو ہمارا جمہوری سسٹم ہے، اس کی خامیاں دور نہ کی گئیں، اس میں عوام کی خدمت کی سوچ رکھنے والے نمائندوں کو آزاد حیثیت میں اسمبلیوں میں نہ بیٹھنے دیا گیا، ان کو بھی اظہار رائے کا حق نہ دیا گیا، تو ایسے فائدہ نہیں ہوگا الیکشن کا. عوام کو کچھ نہیں ملے گا، اگلے 50 سال میں بھی کچھ نہیں ملے گا. میرا یہ وی لاگ جو ہے نا، اس کو ریکارڈ کر کے سیو کر کے رکھ لیجیے گا. جو سسٹم پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اسی سسٹم کے تحت اگر انتخاب ہو جاتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے، کوئی بھی حکومت چین سے نہیں چل سکے گی جب تک اس کے منتخب نمائندوں کو غلامی سے آزاد کر کے عوام کے لیے کام کرنے کا حق نہ دیا گیا. اور عوام کو شعور وہ دیں، کچھ نہیں جائے گا آپ کا، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. عوام کو یہ بتائیں کہ آپ اس ریاست کے شہری ہیں، آپ کے فلاں 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 آپ کا حق ہے، جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ریاست کے اوپر ڈیو ہے. آپ نے جب بھی آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئیں، یہ منتخب نمائندے کسی بھی پارٹی کے، تو ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے جو حق ہیں، تعلیم، صحت، روزگار، اس کے لیے آپ کیا کریں گے. ان کو اس بات میں نہیں الجھائیں. یہ الجھایا گیا قوم کو کہ جی ہماری نالی بنوا دیں، ہماری سولنگ لگوا دیں، ہمارے گٹر کا ڈھکن رکھوا دیں، ہماری یہ سڑک بنوا دیں، ہماری یہ سڑکوں پہ جو ٹوئے پڑ گئے ہیں ان میں پینچر لگوا دیں. نکالیں ان کو اس سے باہر. عوام کو بتائیں کہ ان منتخب نمائندوں کو آپ ووٹ کیوں دیتے ہو، کہ یہ قانون سازی کریں، آپ کی قسمت کا، آپ کی آنے والی نسلوں کی قسمت کا فیصلہ کریں، اس ریاست کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں، اس ریاست کی ترقی کا فیصلہ کریں. فوج کو اپنا کام کرنے دیں، فوج کو مداخلت کے لیے نہ بولیں. فوج نہیں کرے گی مداخلت، اس کے لیے بہت کام ہے. اس ملک کی چاروں طرف اس جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے چاروں طرف دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کھل کے اپنا کام کرنے دیں، اس پہ بلیم بازی نہ کریں. عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں، فوج کو اپنا کام کرنے دیں. تو آپ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ اپنا کام کریں ایمانداری سے. جو قوم سے وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کو یاد رکھا کریں. قوم نہیں بھولتی، اتنا سا شعور تو آ گیا قوم کو. یاد رکھیں، انتہائی معذرت کے ساتھ تلخ بات کہنے لگا ہوں، بری لگے تو مجھے معاف کر دینا. 75 سال سے اس قوم کے ساتھ منافقت کی جا رہی ہے. قوم کو علم ہو گیا ہے، کس نے کتنی کی ہے یہ بھی قوم کو معلوم ہو گیا ہے. کچھ لوگ ہیں باشعور، بول نہیں سکتے. یہ قوم آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی. یہ ابھی حق رکھتی ہے کہ یہ بھی آپ کو، آپ کے ساتھ منافقت کرے آپ لوگوں سے زیادہ. یعنی وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ دکھائے سجی مارے کھبی. مہربانی کریں، سوچے بیٹھ کے. سارے سٹیک ہولڈر، سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر، ساری سیاسی جماعتیں
کہ کیا بنانا ہے اس قوم کا، عوام کا، اس ملک کا، اس ریاست کا. جو بچا کھچا ہے اس کو سنبھال لے. خدا کا واسطہ ہے، اس قوم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی ہیں. ان شہیدوں کی ہڈیاں آج بھی جا کے دیکھو گے دریاؤں کی مٹیوں سے ملیں گی، جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہو سکی. وہ حقیقی آزادی تھی. اس کے ثمرات دینے کے لیے سوچیں. چھوڑ دے، سیاست ہوتی رہے گی، اقتدار آتے جاتے رہتے ہیں. خدا کو بھی جواب دینا ہے. آخر میں اتنا کہوں گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں کچھ اسی طرح کے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.